وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ مکی صورت ہے، 111 اس کی آیات ہیں، 12 نبوی میں نازل ہوئی، اور اس کا ایک دوسرا نام اسرا بھی ہے، اور اسرا کا مطلب ہے رات کا سفر۔ پہلے ہم دیکھیں گے آیات 1 سے لے کر 10 تک، اور واقعہ معراج سے 15ویں پارے اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایک سپر نیچرل واقعہ تھا، اور ظاہر ہے کہ بہت حیران کن واقعہ تھا۔ اس وقت جب اونٹوں پر قافلوں کی شکل میں سفر ہوتا تھا تو 40 دن کی مسافت کا سفر ایک رات کے کچھ حصے میں طے کرنا، اور صبح سے پہلے بیت المقدس، فلسطین اور 7 آسمانوں سے واپس لوٹ کر آنا حیرت کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف نشانیوں کا مشاہدہ کروایا، اور حدیث سے ہمیں یہ تفصیل پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے مختلف طبقات میں مختلف انبیاء سے ملاقات بھی کی، آخر کار انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ آپ کو 5 وقتہ نماز کی فرضیت کا بھی حکم ہوا۔ پھر آپ بیت المقدس کی طرف واپس پلٹے اور وہاں سے واپس مسجد حرام تشریف لائے، اور اس سفر کے دوران آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دوسرے روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا لوگوں سے ذکر کیا تو کفار مکہ نے اس واقعے کا بہت مذاق اڑایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی اس سے کی سبحان الذی، یعنی آپ کو لے جانے والی ذات اللہ کی تھی جو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قریشی قیادت کو یہ سمجھاتے ہیں کہ انہیں بنی اسرائیل کی تاریخ جو عروج و زوال ہے اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کو خالص توحید اختیار کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن وہ ناشکرے تھے اور انہوں نے زمین پر 2 مرتبہ فساد کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سزا دنیا ہی میں مسلط کی۔ اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ ایک دفعہ تب جب حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہیں عروج حاصل تھا، پھر ان میں شرک پھیل گیا، عصبیت پھیل گئی اور دیگر بہت سی برائیاں پھیل گئیں، یعنی اللہ کی کتاب کو انہوں نے بھلا دیا، تو ان کی بدعمالیوں کے سبب آشوریوں نے دولت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور ہزاروں اسرائیلی قتل کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے دوبارہ ان کے مال و دولت میں اضافہ کیا اور یہ کہا کہ اگر تم سدھر جاؤ گے تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن پھر انہوں نے دوسری مرتبہ دوبارہ فساد کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خود بنی اسرائیل نے قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کرنے کی کوشش کی اور دیگر کئی برائیوں میں گرفتار ہوئے، جس کی پاداش میں رومی سلطنت نے 70 عیسوی میں ہزاروں اسرائیلیوں کو قتل کر کے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد انہیں وارننگ دی گئی کہ اب بھی اگر تم فساد برپا کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی جہنم میں داخل ہوگے۔ تو ان واقعات سے ایک طرف بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی، دوسری طرف قریشی قیادت کو تنبیہ کی گئی کہ کتاب کے ملنے کے بعد اگر کتاب اللہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو قومیں ہلاک ہوتی ہیں، اور تیسری طرف مسلمانوں کو بھی ایک طرح سے یہ سمجھایا گیا کہ جو قومیں اللہ کی کتاب کی قدر نہیں کرتی ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 11 سے لے کر 22 تک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اصول یہ ہے کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی اچھی اور بری تقدیر لٹک رہی ہے، اسے خیر اور شر کی آزادی حاصل ہے، ہدایت قبول کر لے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا اور گمراہ ہونے پر اس کا اپنا نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں کی ہلاکت کے 2 اصول بیان کرتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ رسول کی آمد اور اتمام حجت کے بغیر قوموں کو ہلاک نہیں کیا جاتا، اور دوسرا یہ کہ ہلاکت سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قوم کے مترفین یعنی خوشحال لوگ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو تب اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ اس بستی پر جسماں کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو تو اسے ہم یہی دے دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں۔ اور عاجلہ کیا ہے؟ یہ اصطلاح قرآن میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جلد ملنے والی چیز، یعنی وہ لوگ جنہیں سب کچھ دنیا ہی میں حاصل کرنے کا شوق ہے اور وہ سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتے ہیں، یعنی دنیا ہی کو دارالجزا سمجھتے ہیں، تو پھر وہ آخرت کے لیے نہ کوشش کرتے ہیں اور نہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے جیسی کرنی چاہیے تو ایسے ہر مومن کی سعی مشکور ہوگی۔
یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ہمیں کہ آخرت صرف خواہش پر نہیں ملتی. دیکھیں صرف خواہش پر تو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملتا. دنیا حاصل کرنے کے لیے بھی انسان اپنی پوری زندگی گھلا دیتا ہے، تو آخرت تو بہت زیادہ قیمتی ہے. لہٰذا آخرت کو پانے کے لیے خواہش ہو، خواہش عزم میں بدلے، اور عزم سعی اور جدوجہد کا روپ دھار لے. اور وہ سعی یا کوشش کیسی ہو؟ ویسی جیسے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ سب کو نوازتا ہے، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن آخرت جو ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے. اس کے بعد آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک میں دین کی بنیادی تعلیمات واضح کی گئی ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہدایت اور رہنمائی کے 14 نہایت عمدہ اور واضح اصول دے دیے گئے ہیں، جو ایک فرد کے لیے بھی ہیں اور اسلامی ریاست کے لیے بھی ہیں. کیونکہ معراج کے فوراً بعد ہجرت کا وقت آنے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ اسلامی ریاست کا منشور دیا گیا، اور یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے رہنما اصول ہیں. یہ 14 نکات کیا ہیں؟ ہم ان کو مختصراً دیکھتے چلے جاتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی کلمہ انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں صرف اللہ کا ہوگا. اقتدار اعلیٰ یا حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہوگی. نمبر 2 یہ کہ اللہ کے بعد والدین کے حق کی تاکید کی گئی اور احسان کا رویہ اختیار کرنے کا بار بار حکم دیا گیا. بہت خوبصورت دعا والدین کے لیے سکھائی گئی، اور یہ اولاد کو باور کرایا گیا کہ تم چاہو بھی تو ان کی مشقتوں اور قربانیوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے عملاً نیک رویہ اختیار کرو، اف تک نہ کہو، نہ جھڑک کر جواب دو، اور احترام سے ان کے حقوق ادا کرو. اس کے بعد نمبر 3 رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کا حق انفرادی اور اجتماعی سطح پر قائم کیا گیا، اور یہ حق کی ادائیگی ہے جس پر احسان نہیں جتایا جا سکتا، کیونکہ اس حق کو اللہ قائم کر رہا ہے. پھر چوتھی بات یہ کہ فضول خرچی سے منع کیا گیا، کہ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا، اور اسلام کا کلچر انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر اسراف سے بچنے کا ہے. یہ اسراف کا اصول پانی، بجلی، لباس، خوراک ہر معاملے پر لاگو ہوگا. پانچویں بات یہ کہ اگر تم کسی کی مدد پر قادر نہ ہو تو نرمی سے معذرت خواہی کرو. یہ اسلامی اخلاق اور تہذیب ہے، یعنی ڈانٹنا اور جھڑکنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے. نمبر 6 یہ اخراجات میں اعتدال اور توازن کی راہ اپنانی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت میں میانہ روی کو آدمی کے دانا ہونے کی علامت بتایا ہے، یعنی نہ بخیل ہو اور نہ فضول خرچ ہو. پھر قتل اولاد سے منع فرمایا، اور خصوصیت سے افلاس اور رزق کی تنگی کے خوف کا ذکر فرمایا کہ رازق اللہ ہے، اور رزق کے خوف سے اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے. اس کے بعد اگلی 8ویں بات یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنے سے منع کیا گیا، یعنی زنا تو خود بہت بڑا گناہ ہے، ان تمام کاموں سے بچنے کی ہدایت جو زنا تک لے کر جاتے ہیں. اگلا پوائنٹ 9 جو ہے اس میں قتل نفس کی ممانعت کی گئی، سوائے وہ جو قانون الہی کے تحت جائز صورتیں ہیں، اور اس کے تحت یہ سمجھ آتی ہے کہ قصاص حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خودکشی بھی قتل نفس کی ناجائز صورتوں میں ہی شامل ہے. 10واں پوائنٹ یہ ہے کہ مال یتیم کی حفاظت کی جائے. 11واں پوائنٹ عہد کی پابندی کی جائے، خواہ وہ انفرادی عہد ہو یا حکومتی سطح کے معاہدے ہوں. 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے. 13واں یہ کہ بلا تحقیق شبہات کی بنیاد پر تجسس اور جاسوسی نہ کی جائے، اس لیے کہ آنکھ، کان اور دل سب کی باز پرس ہونی ہے. یہ بھی انفرادی سطح کے لیے بھی ہے اور اجتماعی سطح کے لیے بھی. پھر 14واں پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ اخلاق میں تکبر اور فخر سے روکا گیا. اب اس کے بعد ہم اگلے حصے پر چلتے ہیں. اگلا حصہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 60 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کے عقیدہ شرک کی تردید کرتے ہیں کہ اہل کتاب نے اللہ کے بیٹے تجویز کی، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور قرآن کی دعوت توحید سن کر ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ان آیات میں آگے جا کر اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ کس طرح زندہ کی جا سکتی ہیں. انہیں جواب دیا گیا کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز، راکھ، مٹی، دھواں، وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کرے گا.
پھر وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہی ہے۔ مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ اللہ ان پر رحم بھی کر سکتا ہے اور ان پر عذاب بھی نازل کر سکتا ہے، اس لیے انہیں تاریخ سے سبق لینے کا مشورہ دیا گیا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو، اور شیطان تو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری مصیبتوں کی وجہ زبان ہی بنتی ہے۔ پھر سفر اسرا اور زقوم پر مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ یہ ان کے لیے آزمائش اور فتنہ ہے۔ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 70 تک میں دوبارہ ابلیس کی جو چالیں ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی ناشکری کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اسے با اختیار اور وکیل نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خشکی اور پانی میں سواریاں عطا کی، پاکیزہ رزق دیا اور بہت ساری مخلوقات پر نمایاں فضیلت دی۔ آیات نمبر 71 سے لے کر 77 تک میں اللہ تعالیٰ قریشی قیادت کی چال بازیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ روز قیامت ہر قیادت کا احتساب ہوگا اور ہر قوم کو اس کے امام یعنی لیڈر کے ساتھ پکارا جائے گا اور نامہ اعمال پڑھائے جائیں گے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اسے پڑھیں گے، لیکن جو دنیا میں اندھا بن کر رہا تھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ قریشی قیادت کے اس منصوبے کو بھی بے نقاب کیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے ہٹانا چاہتے تھے، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے ہٹ جاتے تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنے رسول کو اپنی زمین سے بے دخل کرتی ہے وہ خود بھی وہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتی، اور یہ ایسا ہی ہوا مکہ والوں کے ساتھ۔ آیت نمبر 78 سے لے کر 82 تک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کے اہتمام کی ہدایت کی۔ فجر مشہود کا تذکرہ آیا کہ فرشتے اس نماز کی گواہ بنتے ہیں، یہ حضوری کی نماز ہے۔ نماز تہجد میں طویل قرات قرآن کا حکم دیا گیا کہ یہ مقام محمود کی ضامن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی دعا سکھائی گئی، اور مدینہ منورہ میں ایک صالح اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اللہ کی خاص مدد پر مشتمل حمایت اور قوت عطا کیے جانے کی دعا بھی سکھائی گئی، اور فرمایا کہ اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے فتح کے بعد بتوں کو توڑ رہے تھے تو ساتھ یہ پڑھتے چلے جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 100 تک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ نعمتوں پر پھول جاتا ہے اور آزمائشوں میں مایوس ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ تمام انسان اور تمام جن مل کر ایک دوسرے کی معاونت کر کے بھی اس طرح کا قرآن تصنیف نہیں کر سکتے۔ مشرکین کے اعتراضات اور مطالبات نقل کیے گئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ زمین سے کوئی چشمہ پھاڑ کر دکھائیں، یا انگور کا یا کھجور کا کوئی باغ آپ کے پاس ہو جس میں نہریں ہوں، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کے دکھائیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی رسول کے پاس ایسے اختیار نہیں ہوتے، یہ اختیار تو صرف اللہ کا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعتراض کیا گیا کہ کسی فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا، تو جواب دیا گیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتہ رسول بھیجا جاتا، انسانوں کے لیے انسانی رسول ہی بھیجا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 101 سے لے کر 104 تک میں اللہ تعالیٰ قریش کے لیڈروں کو یہ کہتے ہیں کہ فرعون کی طرح ان کی بھی شامت آ سکتی ہے۔ ان کے رویے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اسی طرح کے ہیں جس طرح فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سحر زدہ کہا گیا تھا، اور فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کا ساتھ دینے والی فوجوں کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 111 تاکہ آخر تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشارت فرمایا گیا کہ آپ کو بشیر اور نذیر بنایا گیا، آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں۔ قرآن کے بارے میں اہل علم کا رویہ بتایا گیا کہ اہل علم اللہ کی آیات کو سن کر روتے ہیں اور ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے
اور وہ اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرتے ہیں۔ نماز میں قرآن کو درمیانی آواز کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت کی گئی، اور آخری آیت میں اللہ کا شکر ادا کرنے، اس کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرنے کی ہدایت کی گئی، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، اور نہ وہ ایسا عاجز اور کمزور ہے کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہو۔ اس میں ایک ایک حکم ایسا ہے جس میں ہمارے لیے عمل کے بے شمار کام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سورۃ الکہف کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ کہف کے معنی غار کے ہیں۔ سورہ کہف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے تیسرے دور کے آغاز میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت تو اختیار کر لی تھی، مگر ابھی ہجرت حبشہ واقع نہ ہوئی تھی، اور اس وقت جو مسلمان ستائے جا رہے تھے ان کو اصحاب کہف کا قصہ سنایا گیا تاکہ ان کی ہمت بندھے اور انہیں معلوم ہو کہ اہل ایمان اپنا ایمان بچانے کے لیے اس سے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں۔ یہ صورت مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تھے۔ وہ سوال کیا تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 110 آیات ہیں اور اس کی فضیلت میں کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات محفوظ رکھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان تک روشنی باقی رہتی ہے۔ سورہ کہف کے مضامین پر نظر ڈالیے تو ابتدائی حصہ تمہیدی ہے اور آخری حصے میں خلاصہ ہے۔ جو درمیان کے 4 حصے ہیں اس میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں جن کا مقصد کسی نہ قسم کی آزمائش پر تبصرہ ہے۔ پہلا جو قصہ ہے وہ غار والے نوجوانوں کا ہے جن کے لیے ایمان کی آزمائش تھی اور انہیں غار میں پناہ لینی پڑی ورنہ وہ سنسار کر دیے جاتے۔ دوسرا قصہ 2 زمینداروں کے احوال پر مشتمل ہے اور یہاں مال و دولت کی کمی بیشی کی آزمائش کا ذکر ہے۔ تیسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات پر مشتمل ہے اور یہاں علم کی کمی بیشی کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ اور چوتھا قصہ ایک عادل بادشاہ حضرت ذوالقرنین کا ہے اور یہاں اقتدار کی آزمائش کا تبصرہ ہے۔ اب ہم سورہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جو اس کی ابتدائی آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 8 تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، یہ قیم یعنی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے۔ قرآن کا مقصد انذار، وارننگ، تنبیہ کرنا ہے اور نیک لوگوں کو خوشخبری دینا ہے۔ قرآن میں عیسائیوں کے غلط عقائد کی تردید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داعیانہ فکر مندی ہے اس کی تعریف کی گئی کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے درد مند ہے۔ زمین کی ساری جو زینت کا مقصد ہے وہ امتحان اور آزمائش ہے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی کہ زمین کی ساری زینت تہو بالا کر دی جائے گی۔ پھر آیات 9 سے لے کر 31 تک میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے جن کا ایمان ان کے لیے آزمائش تھا۔ انہیں غار میں پناہ لینی پڑی ورنہ حکومت وقت انہیں سنسار کر دیتی۔ اس کی تفصیل میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید پر ایمان رکھنے والے تھے اور صحابہ کو انہی کی طرح ثابت قدمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ہدایت کے اعتبار سے برگزیدہ کیا تھا۔ اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے اور انہیں ثابت قدمی عطا کی تھی۔ یہ نوجوان شرک سے بیزار تھے، توحید پرست تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ زمین اور آسمان کا رب ہے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ یہ نوجوان اپنی مشرک قوم سے نالاں تھے اور انہی کے انتقام سے ڈر کر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ اصحاب کہف کو اس وقت کی حکومت سے جان کا خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مدت دراز تک غار میں سلائے رکھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ زندگی بعد از موت کا ثبوت بھی فراہم کیا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت آ کر رہے گی۔ اور پھر اس واقعے کی تفصیل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ نوجوان اٹھے اور دوبارہ اپنے اس معاشرے کے اندر واپس گئے اور جب پتہ چلا کہ ان کو تو یہاں سے گئے ہوئے کئی 100 سال گزر چکے ہیں
تو پھر ان نوجوانوں کی موت کے بعد عیسائیوں میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا کہ ان پر دیوار چن دو اور کسی نے کہا کہ ان پر عبادت گاہ بنا دو۔ ہدایت یہ کی گئی کہ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بحث نہ کرو، واقعے سے سبق حاصل کرو، نوجوانوں کی تعداد اور دیگر غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ۔ میں اصحاب کہف کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بچنے کے لیے 3 اہم چیزوں کی طرف متوجہ کیا۔ نمبر 1، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو۔ نمبر 2، صحبت صالح اختیار کرو، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، ایسے لوگوں کی بات نہ مانو جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور اللہ کا پیغام کھول کر بندوں تک پہنچا دو، جو مانتا ہے وہ مانے، جو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن دونوں کے انجام وضاحت کے ساتھ بتا دیے گئے۔ اس کے بعد آیات جو ہیں 32 سے لے کے 59 تک، اس میں 2 زمینداروں کا قصہ بیان کیا گیا۔ یہ دونوں تاریخی کردار ہیں، ایک مادہ پرست مشرک ہے اور دوسرا آخرت کا قائل ہے۔ پہلا ناشکرا ہے، دوسرا شکر گزار ہے، اور اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ مال و دولت کی کمی بیشی کی آزمائش کو ثابت کیا جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بڑا زمیندار تھا وہ تفاخر کی بیماری میں مبتلا تھا، دوسروں پر شان جتاتا تھا کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال اور اولاد ہے۔ پھر یہ شخص دنیا پرست تھا اور سمجھتا تھا کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یہ دولت ہمیشہ میرے پاس رہے گی، میرے باغ کو فنا نہیں۔ یہ منکر قیامت تھا اور کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت واقع ہوگی۔ یہ شخص شک میں مبتلا تھا اور جھوٹی آرزوؤں نے اسے الجھا رکھا تھا۔ سمجھتا تھا کہ بالفرض اگر قیامت واقع ہو بھی گئی تو اس کے بعد بھی مجھے دنیا سے زیادہ وہاں نعمتیں ملیں گی اور وہاں بھی میں زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ شخص مشرک بھی تھا، کیونکہ جب اس کا باغ تباہ ہو گیا تو اس زبان پر یہ الفاظ تھے کہ کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا، اور نہ یہ خود اپنی مدد کر سکا اور نہ کوئی اور ہستی اس کی مدد کر سکی۔ جو دوسرا چھوٹا زمیندار تھا، اس کی صفات کیا تھیں کہ وہ توحید پر ایمان رکھتا تھا، صاف کہتا تھا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے بڑے زمیندار کو ٹوکا تھا کہ اپنے محسن رب کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ کیوں ادا نہیں کیے؟ اور اللہ کے دنیا کے قانون عذاب و ثواب اور آخرت کی جزا اور سزا دونوں پر یقین رکھتا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ تیرا باغ عارضی ہے اور تباہ ہو سکتا ہے، اور باغ کی تباہی کے وقت معلوم ہوا کارسازی کا اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب اور انجام ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی کی جو مثال ہے وہ ایک کھیتی جیسی ہے جو پہلے لہلہاتی ہے اور پھر بھس بن جاتی ہے، اور واضح کیا گیا کہ اولاد اور مال صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے مشرکین مکہ کے رویے پر تنقید کی گئی کہ وہ اللہ کی تعلیمات وحی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت خضر جیسے بعض اللہ کے بندوں کے پاس بہت زیادہ علم ہے، اور یہ کہ اللہ کی ہر مشیت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دریاؤں کے سنگم پر اللہ کے ایک بندے، غالباً وہ فرشتے تھے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں تاکہ آپ کو دی گئی دانائی سیکھ لوں؟ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ علم کے لیے صبر ضروری ہے اور آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس پر صبر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں صبر کروں گا، آپ مجھے نافرمان نہ پائیں گے، لیکن حضرت خضر نے یہ شرط لگائی کہ آپ سوال نہ کریں گے جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں۔ پھر حضرت خضر کے بعض عجیب و غریب کام ہمیں اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں کہ انہوں نے ایک کشتی میں شگاف کر دیا، اور حضرت موسیٰ فوراً بول پڑے کہ یہ کیوں کیا؟ حضرت خضر نے ایک لڑکے کا قتل کیا تو حضرت موسیٰ پھر بولے کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ حضرت خضر نے ایک مقام پر حق کی میزبانی ادا نہ کرنے کے باوجود ایک گرتی ہوئی دیوار چن دی، اس پر بھی حضرت موسیٰ بول پڑے کہ کیوں کیا؟ اور حضرت خضر نے کہا کہ اب میری اور آپ کی جدائی ہے، اور پھر انہوں نے افعال کیے تھے ان کی پوشیدہ حکمتوں کا انکشاف کیا کہ کشتی مزدوروں کی تھی اور ظالم بادشاہ سالم کشتی چھین لیتا ہے، اسے عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو چھین نہ لے۔ لڑکے کے والدین مومن تھے، اندیشہ تھا کہ اس کی سرکشی اور کفر انہیں تنگ کرے گا، میں نے انہیں قتل کر دیا تاکہ اللہ بہتر اولاد دے،
اور دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، ان کا باپ نیک تھا، میں نے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ دونوں بالغ ہو کر یہ خزانہ نکال سکیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ رب کی رحمت ہے، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ تعویل ہے ان افعال کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ سمجھایا کیا گیا کہ بظاہر عمل کچھ بھی ہو لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 83 سے 102 تک میں قصہ ذوالقرنین بیان کیا گیا، جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ اقتدار بھی آزمائش ہے۔ ذوالقرنین ایک مثالی مسلمان حکمران تھے، ان کو اللہ نے اقتدار عطا کیا، ان کو اسباب اور وسائل فراہم کیے۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی رعایا کو توحید کی دعوت دی اور اپنی قوت اور اقتدار کو دعوت کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ ظالم کو میں دنیاوی سزا دوں گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سزا زیادہ سخت ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ مومن صالح کے لیے بہترین جزا ہوگی اور آسانیاں فراہم ہوں گی۔ حضرت ذوالقرنین نے مظلوم قوم کو یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ کر دیا، وہ مال اور دولت کی حرص سے پاک تھے، بلا اجرت انہوں نے ان کو بند تعمیر کر کے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے بند کی تعمیر کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، وہ عاجز اور شکر گزار بندے تھے اور قیامت کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب وعدے کا وقت آئے گا تو اللہ اس مضبوط دیوار کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے پاس دماغ بھی تھا، اقتدار بھی تھا اور ٹیکنالوجی بھی تھی، اور انہوں نے ان ساری صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے بہترین کام سر انجام دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 سے لے کر 110 تک اختتامی پیراگراف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ وہ ہیں جن کی دنیا کی ساری جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور اللہ کے ہاں چیز جو پہنچتی ہے وہ نیت ہے اور ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان سے اللہ کا ذکر لکھنے لگیں تو وہ پورے نہیں پڑیں گے۔ سبق کیا حاصل ہوا سورہ کہف سے کہ زمین پر موجود تمام اشیاء کی رنگا رنگی یا زینت کا مقصد انسان کا امتحان اور آزمائش ہے، چاہے وہ توحید پر استقامت کی آزمائش ہو، چاہے وہ علم، دولت، عزت اور افراد کی کثرت کی آزمائش ہو، چاہے مال اور اولاد کی آزمائش ہو یا پھر اقتدار کی آزمائش ہو، اور ان تمام آزمائشوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور انسان کو دنیا پرستی اور مادہ پرستی سے بچ کر قرآن کی دعوت و توحید پر عمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔